اب ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے ملتان کی جانب۔ وہاں پہنچ کر دکھائیں گے آپ کو بہت ہی پیارے مناظر، بہت ہی معلوماتی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ آپ کی والدہ بہت نیک پارسا اور ولیہ خاتون تھی جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ 17 سال آپ کی عمر تھی۔ 7 دن کی خوفناک لڑائی کے بعد فتح کیا۔ جب اس بچے نے اپنے باپ کے دعوی خدائی کا انکار کیا، اس بچے کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ کافی اچھی منظر کشی کر کے یہ ماڈل یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس قلعے کے اندر ایک جہاز رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ملتان میں ایک قلعے پر جسے کوہنا قاسم باغ بھی کہا جاتا ہے اور کوہنا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دیواروں کی جو ہائٹ بتائی جاتی ہے وہ 70 فٹ ہے۔ بہت موٹی دیواریں ہیں۔ اس قلعے کے 4 دروازے بتائے جاتے ہیں۔ اس وقت 2 دروازے باقی ہیں۔ اس کے علاوہ اس قلعے کی اگر حفاظت کے معاملے کی بات کی جائے تو اس قلعے کے چاروں جانب جو ہے وہ ایک خندق تھی جس میں پانی چھوڑا جاتا تھا سیکیورٹی کے لیے۔ اس قلعے سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 17 سالہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے اور بہت بہادر سپہ سالار تھے، ان کی یہاں سے خاص نسبت ہے اور کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قلعے کو فتح کیا۔ اب چلتے ہیں اس قلعے کے جانب۔ میرے پیچھے اس وقت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے اور شاہ جہان جہانیہ گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی والدہ بہت نیک پارسا اور ولیہ خاتون تھی۔ آپ کی والدہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی حافظہ تھی اور قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت کرنا بہت پسند کیا کرتی تھی۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لوری کی جگہ قرآن پاک سنایا کرتی تھی۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ چونکہ نیک خاتون تھی تو آپ نے اپنی خادماؤں کو بھی یہی درس دیا تھا کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوری کی جگہ اسم اعظم ہی سنایا جائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور اذان کا وقت آتا تو آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے۔ آپ بہت نیک اللہ پاک کے ولی تھے۔ آپ نے دین اسلام کی خدمت کی۔ آپ نے اس خطے میں اسلام کی تعلیم کو عام کیا، اسلام پھیلایا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی عوام کے لیے مرجع خلائق ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک کے نیک اولیاء جہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور جبکہ آپ کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ نے اپنی زندگی بھی اسلام و دین کے حوالے سے وقف کر رکھی تھی۔ آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا بھی اولیاء اکرام میں سے تھے۔ آپ کے دادا بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے اسی قلعے میں۔ انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مزید اس قلعے میں کیا ہے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قلعے کے اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں اس کو قاسم باغ کہا جاتا ہے اور قاسم باغ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، 17 سال آپ کی عمر تھی، ان کی نسبت سے یہاں کا نام قاسم باغ رکھا گیا۔ میرے پیچھے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسی قلعے میں موجود یہ ایک آرٹ گیلری ہے اور اس کے اندر ثقافت کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں کی کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ کو کہ اندر کے بھی آپ کو مناظر دکھائیں۔ اس قلعے کی آرٹ گیلری میں ہم آ چکے ہیں اور اب آپ کو جو ہے وہ یہاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت یہاں پر کام کیا گیا ہے۔ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں سکندر اعظم نے ملتان پر قبضے کے بعد وہاں اپنا گورنر بنایا، یہ اس کے مناظر ہیں۔ اس کے بعد آگے اگر چلیں تو محمد بن قاسم انہوں نے ملتان پر جو حملہ کیا تھا کچھ اس کی منظر کشی کی گئی ہے یہاں پر۔ اور محمد بن قاسم جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 17 سال کے نوجوان تھے اور سپہ سالار تھے اور بہت ہی بہادر مسلمان سپہ سالار تھے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے ملتان کو 7 دن کی خوفناک لڑائی کے بعد فتح کیا۔ دیکھیں ناظرین، 17 سال کی عمر اتنے بڑے قلعے کو فتح کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ بے شک یہ ہمارے ایمان کی طاقت تھی۔ یہ نعرہ تکبیر جو لگایا جاتا ہے یہ اس کی طاقت تھی اور محمد بن قاسم نے جو اس قلعے کو فتح کیا۔ ملتان میں منگولوں کا بھی قبضہ ہوا کرتا تھا اور منگول قبضے کے بعد کا یہ کچھ منظر یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیں تو شہزادہ محمد بن سلطان غیاث الدین امیر خسرو اور حسن سنجری کے ساتھ ملتان میں داخل ہو رہا ہے، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان غیاث الدین بھی جو ہے وہ ملتان میں تشریف لائے تھے۔ اگر آگے چلیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پر جو منظر کشی کی گئی ہے، چنگیز خان نے افواج جنرل تیمور خان کی سربراہی میں ملتان پر حملہ
کیا تھا۔ آگے چلیں تو قیدی شیر شاہ سوری سے رحم کی التجا کرتے ہوئے شیر شاہ سوری یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ آگے چلیں تو شیر شاہ سوری ملتان پر حملہ کرتے ہوئے، شیر شاہ سوری نے بھی جو ہے وہ ملتان پر حملہ کیا تھا۔ اس سے آگے ملتان کا حاکم مظفر خان نے ہری سنگھ سے لڑائی کی تھی اور یہ بھی ایک ملتان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس سے آگے اگر جا کے دیکھیں تو گورنر ملتان نواب عبدالصمد خان کی فوجیں کسی مقصد کے لیے جا رہی ہیں۔ ملتان شہر میں لڑائی کا منظر، کچھ یہاں کی جو ثقافت اور یہ چیزیں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملتان میں بہت ساری جنگیں ہوتی تھی، مسلمانوں نے بہت جد و جہد سے ملتان کو فتح کیا اور ملتان حاصل کیا۔ دربار حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی جو ہے وہ ملتان شریف میں موجود ہے اور زائرین اس پر حاضری دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں تو قدیم ملتان میں کپڑوں کی رنگ سازی کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کافی ٹیلنٹڈ لوگ بھی تھے، رنگ سازی کیا کرتے تھے کپڑوں کی، جو کپڑا رنگا جاتا ہے خودسوں کی تجارت کے لیے جو ہے وہ ملتان اہم مرکز ہوتا تھا۔ یہ جو میرے پیچھے آپ یہ آرٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ملتان کا ایک خاص حصہ ہے کہ دستکاری یعنی کہ ہاتھ کے ذریعے یہ ساری ڈیزائننگ یہاں پر کی گئی ہے۔ شاہی دربار میں نظر و نیاز کی تقسیم کاری کا منظر یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عاشق رسول تھے، نظر و نیاز بھی کیا کرتے تھے۔ ملتان میں سندھی دستکاری کی مصنوعات بھی جو ہے وہ بنائی جاتی تھیں، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ملتان سے ان چیزوں کی نسبت ہے۔ شاہی دربار میں محفل دعا، یہ دیکھیں کہ یہاں پر محفل دعا شاہی دربار میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ محافل کرتے تھے، میلاد مناتے تھے، دعا و استغفار بھی کرتے تھے، نظر و نیاز بھی کرتے تھے، عاشق رسول لوگ تھے۔ آرٹ گیلری کے اب دوسری جانب آ چکے ہیں۔ اگر میرے اس جانب آپ دیکھیں تو حاکم ملتان چیتوں کے ہمراہ، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اوریجنل تصویر ہے۔ جو ملتان کا حاکم تھا وہ چیتے پالنے کا شاید شوقین تھا یا انہوں نے چیتے پالے ہوئے تھے، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ اوریجنل پک ہے، یہ ہاتھ سے نہیں بنائی گئی، نہ ہی کمپیوٹرائز ہے۔ اس کے علاوہ جامع مسجد ولی محمد چوک بازار ملتان، یہ بھی ایک پرانی قدیم مسجد ہے جہاں پر جو ہے وہ اونٹ سوار اور کچھ بزرگ موجود ہیں۔ اس سے معلوم الحمدللہ ہوتا ہے کہ جہاں ملتان مدینۃ الاولیاء ہے یہاں مساجد بھی ہوا کرتی تھی۔ حاکم ملتان کی قلعہ کوہنا قاسم باغ پر ہاتھی پر سواری، جو یہاں کے حاکم تھے وہ ہاتھی پر سواری کیا کرتے تھے، اس کی ایک یہاں پر یہ پکچر لگائی گئی ہے۔ اس وقت یہ جو پک آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ نقاشی کی گئی ہے اور ہاتھوں سے نقاشی کی گئی ہے اور بہت بہترین خوبصورت دلکش منظر ہے۔ یہ مسجد کا جو ہے وہ ایک منظر ہے، اللہ پاک کا مبارک نام یہاں پر لکھا گیا ہے۔ قدیم قاضی کی عدالت، یہ پہلے قاضی کا دور ہوا کرتا تھا، کورٹ عدالت جو لگا کرتی تھی، فیصلے کیے جاتے تھے وہ قاضی کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر پچھلے دور میں ہم جائیں تو جو قاضی ہوتے تھے یہ عالم دین مفتی ہوا کرتے تھے اور قرآن و شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ناظرین آپ نے باقی دلچسپ مناظر دیکھے، یہاں پر ایک بات ہمارے نظر میں آئی اور اس کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی طاقت کا دعویٰ کیا اور اس کا ایک بیٹا تھا جس نے اس دعوے کا بچپن سے ہی انکار کیا۔ تو بادشاہ کی جو بہن تھی یعنی اس لڑکے کی پھوپھی، اس نے یہ اپنے بھائی کو ایڈوائس دی کہ اس بچے کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو وہ پھوپھی جو تھی وہ اپنے بھتیجے کو لے کر آگ میں چلی گئی۔ آگ میں جاتے ہی کیا ہوا، آگ میں جاتے ہی یہ ہوا کہ اس کی پھوپھی کو تو آگ نے جلا دیا، لیکن جب اس بچے نے اپنے باپ کے دعوی خدائی کا انکار کیا تو کیا دیکھیے ناظرین اس بچے کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پروردگار جو پاک ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں کروڑاں کروڑ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں فرسٹ فلور اور سیکنڈ پھر تھرڈ۔ اسی آرٹ گیلری میں ایک روم ہے، اس کے اندر آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ بڑی خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، جس میں پیتل کی دھات کا گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ٹائپ کی کچھ چیز ہے اور جنگی منظر پیش کیا گیا ہے آئی تھنک۔ اس کے علاوہ سراہی کا سیٹ بھی یہاں پر موجود ہے، قدیم مصری نوادرات بھی جو ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ یہ کچھ قمیض اور پھر اس پر نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ ہاتھ کے کام میں اتنی زیادہ صفائی اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ کام
काम किया जाता था। सेकंड फ्लोर पे हम आ चुके हैं और अगर मेरे पीछे आप ये शीशे का बॉक्स देखें, इसके अंदर मुल्तान के इस किले का बहुत ही प्यारा एक मॉडल रखा गया है, जिसमें तफसीली तौर पर जो है वो इस किले के हवाले से बताने की और दिखाने की कोशिश की गई है। मेन गेट दिखाया गया है, जो यहाँ पर मज़ारात मौजूद हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, और पार्किंग वगैरह काफ़ी अच्छी मंजर कशी करके ये मॉडल यहाँ पर रखा गया है। इस किले के हवाले से एक दिलकश मंजर ये भी देखने को हमें मिला। मैं अगर अपना ओपिनियन पेश करूँ तो मुझे बहुत ज़बरदस्त ये मॉडल लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत की गई है, और अगर इस मॉडल को देखें और ओरिजिनल किले को अपनी आंखों से देखें तो मेरा ख्याल दोनों सेम ही नज़र आते हैं। आगे चल के दिखाने की कोशिश करते हैं नाज़रीन। जी तो नाज़रीन, लास्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं इस आर्ट गैलरी के, और यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ से मुल्तान शहर का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इस किले की बात करें, इससे ये मालूम होता है कि इसकी हाइट इसलिए इतनी ज़्यादा रखी जाती थी कि पूरे शहर में जो है सिपाही वगैरह देख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन जो है वो औलिया की सरज़मीन मदीनतुल औलिया कहलाती है। हम भी इस बाबरकत ज़मीन में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक पर मौजूद हैं। आपके बैत होने का वाक़या बड़ा ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग वाक़या है। आप पीर कामिल की तलाश में बहुत अरसा फिरते रहे, लेकिन आपको कोई पीर कामिल ना मिल सका। आपको मालूम हुआ कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुबारक बुज़ुर्ग हैं। आप उनकी बारगाह में पहुँचे, आपने सिर्फ 17 दिन उनकी बारगाह में गुजारे। ना सिर्फ शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको मुरीद फरमाया, बल्कि आपको खिलाफत से भी नवाजा। तो ये देखें, अल्लाह वालों की शान होती है कि वली वली को पहचानता है। ये आला हज़रत का फरमान है। इसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहचान लिया कि ये भी कामिल वली हैं, इनको खिलाफत से नवाजा। आपने इस खित्ते में दीन का काम किया। आज इनका मज़ार मुबारक भी आवाम के लिए मरजा खलाइक है। कासिम बाग के अंदर से गुज़रते हुए जा रहे हैं। बड़े खूबसूरत मनाज़िर हैं, यहाँ पर भी पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई, जैसे कि पहाड़, समंदर, दरिया, ज़मीन, कायनात, बेशुमार चीज़ें पैदा फरमाई। वहीं अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को खूबसूरत बनाने के लिए फूल पैदा फरमाए। कड़वे फूल से शहद की मक्खी रस चूसती है और इतना मीठा रस बनाती है। यह भी मेरे रब ताला की कुदरत का नज़ारा है। नाजरीन, मुल्तान कासिम बाग के इस किले के अंदर एक जहाज़ रखा हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बआसानी। इसका वज़न मन नहीं बल्कि टनों के हिसाब से होता है, लेकिन ये हवा में बिल्कुल स्टेबल चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है। सोचने की बात यह है कि इसमें अल्लाह पाक की कुदरत का नज़ारा क्या है कि ये तो साइंसदान ने बनाया, लेकिन साइंसदान को अकल देने वाली ज़ात मेरे रब ताला की है। साइंसदान को शऊर देने वाली ज़ात मेरे रब ताला की है कि अल्लाह पाक ने उसको इतनी अकल अता फरमाई कि ऐसी चीज़ बना ले कि हवा में उड़ सके, हवा में अपनी सवारी ले जा सके, हवा में सामान ले के जा सके, और हवा में बिल्कुल स्टेबल चले और अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचे। तो ये भी मेरे रब की कुदरत का नज़ारा है कि अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसी अकल अता फरमाई कि इंसान ऐसी ऐसी ईजाद करता है कि जो बाज़ औक़ात अकल में नहीं आती, लेकिन हकीकत यही है कि ये मेरे रब ताला की शान है। जी तो नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया मुल्तान का किला कोहना, कासिम बाग, और यहाँ पर मौजूद जो मज़ारात थे उनके हवाले से आपको दिलचस्प मालूमात देने की कोशिश की। हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।